معروف صحافی ابصار عالم نے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائر فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ ایکس پر اپنے سلسلہ وار پیغامات میں سینئر صحافی ابصار عالم نے انکشاف کیا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید نے بطور ڈائریکٹر جنرل ISI اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے مالک کو سسر اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران سمیت اغوا کروایا، جبکہ مغویوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ معروف صحافی کے مطابق 12 مئی 2017 کو اسلام آباد کے علاقہ F11 میں فجر کی نماز سے کچھ دیر قبل رینجرز اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سینکڑوں افسران اور مسلح اہلکاروں نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر کی دیواروں کو پھلانگ کر اور دروازے توڑ کر وہاں رہائش پذیر تمام افراد کو یرغمال بنایا اور انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ سابق چیئرمین پیمرا نے انکشاف کیا کہ بچوں اور بچیوں سمیت گھر میں خاندان کے 8 افراد کو یرغمال بنانے کے بعد نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے سسر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر منہ پر کپڑا چڑھا دیا گیا اور رینجرز کی گاڑیوں میں پھینکا گیا، جبکہ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنس یافتہ اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا گیا اور پھر انہیں کشمیر ہائی وے پر گولڈرا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہخانے میں منتقل کر دیا گیا، جب کہ F11 میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کے گھروں پر بھی دھاوا بولا گیا اور انہیں بھی اغوا کیا گیا۔ ابصار عالم کے مطابق نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے سسر اور 2 ایگزیکٹوز کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بعد ازاں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات پر دستخط کرنے کا کہا گیا، جبکہ کاغذات کے مطابق پراپرٹی کا 50% نجف نامی شخص کے نام اور بقیہ 50% معصومہ نامی ایک خاتون کے نام منتقل کیا جانا تھا۔ تاہم نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے ان کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ معروف صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات پر دستخط نہ کرنے پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو مزید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر 780A کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام پر مبنی FIR درج کروا کر CTD راولپنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ 3 برس تک مقدمہ چلایا گیا اور بالآخر انسداد دہشت گردی عدالت نے باعزت بری کر دیا اور بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، جبکہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ پیمرا کے سابق چیئرمین کے مطابق میرے محلے F11 میں 12 مئی 2017 کو نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجرز کی درجنوں گاڑیوں، ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا۔ آپریشن فیضی رد الدہشت گردی کا آغاز F11/4 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش سنگھ جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے، ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہیں، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بہن اور ان کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو ملتا کیسے؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کی دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں اور بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور 4 دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرأت کس میں تھی؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔